بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہاء کرام نے یا مجتہدین اعظام نے جو یہ فرمایا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا، اس سے پہلے اس کے دو احتمالات بیان کیے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی قول امام کا معلوم ہے تو اس کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ حکم معلوم ہونے کے بعد دلائل معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا یہ مراد ہونا بعید ہے، اور یہ مجتہد فی المذہب وغیرہ کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ پھر دوسرا احتمال بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، بطور استنباط اور بطور تخریج۔ تو آپ کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے، آپ اسی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، اور آگے جو گفتگو آ رہی ہے اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہے، دوسرا احتمال مراد ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مفتی کون ہے، فتویٰ کون دے سکتا ہے، تو امام کے قول کے مطابق فتویٰ دینا یا ان کے قول کو نقل کرنا، جو اصل میں بحیثیت مفتی جانا جاتا ہے یا جس کو فتویٰ کو بحیثیت مفتی دیکھا جاتا ہے، وہ وہی شخص ہے جو مجتہد فی المذہب ہو یا اس کے بعد کے طبقات مجتہد فی المسائل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فتویٰ دینے سے مراد عام طور سے وہی بولا جاتا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے جب تک کیا ہے، اس کو دلائل معلوم نہ ہو، اور بہت سارے لوگوں نے وہ دوسرے احتمال کو ترجیح دی کہ بطور استنباط اور احکام ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نقل کرے گا اور قول کو نقل کر کے صرف بتا دے گا، استنباط اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آگے چل کے بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کی نقل کی بات کہ اس کو فتویٰ دینا جائز ہے اس طور سے، تو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ناقل محض ہوگا اگر اس کے اندر عدالت پائی جائے، شرافت پائی جائے، ساری شروط پائی جا رہی ہیں، تو وہ کیا ہے، قول صحیح کتاب سے جو مشہور ہے، معتمد ہے، اس سے راجح قول نقل کر کے کسی کو بھی بتا دے تو پھر اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اور یہاں پر اگرچہ عرف کے اعتبار سے اس کو مفتی کہا جاتا ہے، لیکن وہ مفتی نہیں، وہ ناقل ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر کیا ہے، مجتہد فی المذہب آدمی ہو اور وہ صرف قول نقل کرنے پر اکتفا کرے، تو کہہ رہے ہیں نہیں، بعض قول کے مطابق کیا ہے، اس کو دلیل بھی جاننا ضروری ہے، اور بعض قول کے مطابق کیا ہے، استنباط اور تخریج کے طور پر ہے، اور امام ابن عابدین شامل رحمۃ الرضوان نے اسی کو راجح قرار دیا، یا ان کا رجحان اسی کی طرف ہے۔ وفی شرح البدیع للہندی، اور ہندی کے شرح البدیع میں ہے وہو المختار، اور یہی مختار ہے بہت سارے محققین کے نزدیک جو ہمارے اصحاب میں سے ہیں اور ان کے علاوہ بھی، یعنی یہی بطور تخریج اور کیا بطور استنباط ہی اس سے مراد ہے، لا یحل لأحد الی آخری سے۔ فإنه نقل عن ابی یوسف و ظفر وغیرہما من ائمتنا، کیونکہ امام ابو یوسف اور امام ظفر وغیرہ ہمارے ائمہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ اسے ہمارا ماخذ یا دلائل معلوم نہ ہو، اور بعض کی عبارت یہ ہے کہ جس نے اقاویل یاد کر لیے اور دلیل اسے معلوم نہیں تو اسے کیا ہے، مختلف فی مسئلے میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مجتہد فی المذہب ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف دلائل کہہ رہا ہوں، صرف اقوال کو یاد کر کے کہیں بھی ذکر کر دیں، تو اس طور پر اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں، بلکہ بطور تخریج اور بطور استنباط اس پر لا دینا۔ وقیل جاز بشرط عدم المجتہد واستغربہ العلامہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مجتہد نہ ہونے کی صورت میں جائز ہے، اور اس کو غریب سمجھا ہے علامہ نے۔ وقیل یجوز مطلقاً، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مطلق جائز ہے، اے سواء کان مطلعا علی الماخذ ام لا، یعنی کہ خواہ وہ ماخذ پر مطلع ہو یا نہ، یعنی دلیل پر، عدم المجتہد ام لا، مجتہد ہو یا نہ ہو، وہو مختار صاحب البدیع و کثیر من العلماء، اور یہی صاحب البدیع کا مختار اور بہت سارے علماء کا، لأنہ ناقل فلا فرق فیہ بین العالم وغیرہ، کیونکہ یہ ناقل ہے اور اس میں عالم اور غیر عالم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي النَّقْلِ، اور جواب دیا گیا کہ نقل میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تخریج میں اختلاف ہے،
لأن النقل لعین مذہب المجتہد یقبل، کیونکہ مجتہد کے عین مذہب کو نقل کرنا راوی کی عدالت وغیرہ تمام شرائط کے ساتھ بالاتفاق قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اختلاف کیا ہے؟ تخریج کی صورت میں. رہی بات کی محض ناقل ہے تو اگر وہ عادل ہے اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں، اگر وہ راجح قول نقل کرتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. ٹھیک ہے، اقول میں کہتا ہوں وَيَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْهِنْدِي أَنَّ هَذَا غَيْرُ خَاصٍ بِأَقْوَالِ الْإِمَامِ، اور جو ہندی نے ذکر کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے اقوال کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اصحاب کے اقوال بھی اس میں شامل ہیں. یعنی اگر اصحاب کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں تو بطور ترجیح، بطور استنباط ہونا چاہیے، محض نقل کے طور پر نہیں. وَأَنَّ الْمُرَادِ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ هُمْ أَهْلُ الطَّبْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الطَّبَقَاتِ السَّبْعَةِ الْمَارَّةِ، وَأَنَّ الطَّبْقَةَ الثَّانِيَةَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَهْلُ اجتہاد مطلق. اور مجتہد فی المذہب سے مراد طبقہ ثانیہ کے لوگ ہیں جو ساتوں طبقات میں سے ہیں. اور طبقہ ثانیہ کیا ہے؟ طبقہ ثالثہ میں سے ہیں کیا ہے؟ اور مجتہد فی المذہب سے مراد وہ اہل طبقہ ثالثہ ہیں جو ساتوں طبقات میں سے ایک ہیں. وان طبقہ ثانیہ، اور دوسرا طبقہ وہ امام کے اصحاب ہیں جو اہل اجتہاد مطلق ہیں. یہاں پر یہ بتایا کہ اہل طبقہ ثالثہ مجتہد فی المذہب. ٹھیک ہے، لیکن جو اقسام اس سے پہلے کیے ہیں کیا کس طور پر کیے ہیں؟ مجتہد بالشرع فی المجتہد فی المذہب، تو دوسرے طبقے کو مجتہد فی المذہب کہا ہے. تو میرے خیال سے ایسے ہی تجوزاً بول دیا ہوگا، مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے طبقے والے جو ہیں وہ کس کیٹیگری کے، کیا ہے، کس کیٹیگری کے؟ تو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ مجتہد مطلق ہیں. کیا ہے؟ مجتہد مطلق ہیں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے التزام کیا ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع کریں. ٹھیک ہے، امام کی کیا ہے؟ اتباع کریں، اور ان کے قاعدے اور اصول کے مطابق ہی مسائل کو دلائل کی روشنی میں استخراج کریں. اور اب جب یہ بات ہے کہ یہ مجتہد ہونے کے باوجود اپنے امام کی اقتداء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اعتبار سے ہی چل رہے ہیں، تو یہ معاملہ پیش آئے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی کیا ہے؟ اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں. تو بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ کر سکتا ہے. لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمۃ الرضوان کا جو عمل ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی اقتداء کر سکتا ہے. جیسے کہ وہ کنویں میں کیا گرا تھا، امام ابو یوسف علیہ رحمۃ الرضوان کے تعلق سے چوہا گرا تھا. تو بعد میں جب ان کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی امام شافعی علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی کیا ہے؟ اقتداء کر سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ بتائی کہ وہ مجتہد مطلق ہیں. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اپنے امام کی یا ان کے اقوال کے مطابق جو چلتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ مقلد محض ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ ان کی رائے ان کے موافق ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی امام نے بھی اجتہاد کا پورا حق ادا کیا، کسی قول پر ان کی رائے جمی، اس کے بعد ان کے اصحاب نے بھی اجتہاد کیا اور انہی کے قول کے مطابق ان کی رائے جمی دلائل کی روشنی میں. تو اس اتفاق کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ ان کی مانتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ ان کی تقلید کرتے ہیں. رہی بات یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی اتباع کر سکتا ہے، یہ تھوڑا محل نظر ہے. بہتر یہی ہے جو دوسری رائے ہے. اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ کے جو اصحاب تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ مجتہد تھے. کیا؟ مجتہد تھے، لیکن انہوں نے جو اتباع کی اپنے امام کی اس اعتبار سے کہ ان کی رائے دلائل کی روشنی میں اپنے امام کے موافق تھے. دیکھیں، وان المراد بالمجتہد فی المذہب، اور مجتہد فی المذہب سے مراد وہ طبقہ ثالثہ کے لوگ ہیں جو طبقات سبع میں سے ایک ہیں جو ابھی گزرا. وان الطبقہ الثانیہ، اور دوسرا طبقہ وہ امام کے اصحاب ہیں، وہ اہل اجتہاد مطلق ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے اپنے امام کے اغلب اصول اور قواعد کی تقلید کی اس اعتبار سے کہ وہ مجتہد ہیں، اس اعتبار سے کہ مجتہد اسے اجازت ہے کہ دوسرے مجتہد کی کیا ہے؟ اقتداء کریں. وفی ہے عن ابی حنیفہ روایتان،
اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان سے دو روایت ہیں۔ وہ یعید الجواز، اور جواز کی تائید امام ابو یوسف علیہ رحمۃ رضوان کا مسئلہ کرتا ہے۔ جب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کو حمام کے حوض میں چوہے کے موجود ہونے کی خبر دی، فقال نقلد اہل المدینہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل مدینہ کی کیا ہے، تقلید کریں گے۔ وعن محمد یقلد اعلم منہ، اور امام محمد سے مروی ہے علیہ رحمۃ رضوان کی عالم کی تقلید کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو زیادہ جانکار ہے اس کی تقلید کریں گے۔ یعنی اگر مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کون زیادہ جانکار ہے، تو جو زیادہ جانکار ہے اس کی تقلید کی جائے گی۔ او علی انہ وافق اجتہادہم فیہا اجتہادہ، یا اس اعتبار سے کہ ان کا اجتہاد اس میں کیا ہے، امام کے اجتہاد کے موافق ہوا۔ وحیث نقل مثل هذا عن بعض الائمہ الشافعیہ کالقفال، اور اسی طرح بعض ائمہ شافعیہ سے نقل کیا گیا، جیسے کہ امام قفال ہیں اور شیخ ابو علی ہیں اور قاضی حسین، انہم کانوا یقولون، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رأینا رأیہ، بلکہ ہماری رائے کیا ہے، امام کی رائے کے موافق ہو گئی۔ یقال مثلہ فی اصحاب ابی حنیفہ، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان کے اصحاب کے بارے میں کہا جائے گا، جیسے کہ امام ابو یوسف و محمد بدرجہ اولا۔ یعنی جب امام شافعی علیہ رحمہ کے اصحاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان جو تابعی ہیں اور ان کا مرتبہ ان لوگوں سے بہرحال بلند ہے، تو ان کے اصحاب کو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ وہ مجتہد مطلق تھے، مقلد نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی رائے اپنے رائے کے امام کے موافق ہوئی، اس اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی کیا ہے، تقلید کی۔ وقد خالفوه في كثير من الفروع ومع هذا لم تخرج اقوال من المذهب كما مر تقريره، اور ان اصحاب نے بہت سارے فروع میں امام کی مخالفت کی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اقوال مذہب سے خارج نہیں ہوئے، کما مر تقریرہ، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی۔ فقط تحرر مما ذکرناه ان قول الامام واصحابہ لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، یہیں سے معلوم ہو گیا کہ امام کا قول اور ان کے اصحاب کا قول کہ کسی شخص کو فتویٰ دینا ہمارے قول کے مطابق جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے ہمارے دلائل معلوم نہ ہو جائیں۔ یہ مجتہد فی المذہب کے فتویٰ پر کیا ہے، محمول ہے، استنباط اور تخریج کے اعتبار سے، کما علمت من کلام التحریر و شرح البدیع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کلام تحریر اور شرح البدیع سے۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ لا یحل لأحد، اس سے کون لوگ مراد ہیں، مجتہد فی المذہب، کیا ہے، استنباط اور تخریج کے طور پر۔ تو تیسرے طبقے کو اس میں شامل کیا، اس کے بعد پھر آگے بتایا کہ چوتھا پانچواں بھی شامل ہے۔ تو جب پانچویں کو شامل کر لیا تو میرے خیال سے چھٹے کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ پانچویں اور چھٹے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے بظاہر، تو اس اعتبار سے بطور استنباط اور بطور تخریج ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے، اور اسی کے اعتبار سے یہ کہا جانا چاہیے کہ فتوے سے مراد یہاں کیا ہے، ایک طبقے، پہلے دو طبقے کو چھوڑ کے اور بعد کے ایک طبقے کو چھوڑ کے چاروں طبقے والے جو ہیں وہ بطور تخریج اور استنباط دیں تو اس کو اصل میں فتویٰ کہا جاتا ہے، اور انہی کو اصل میں کیا ہے، مفتی کہا جاتا ہے۔ باقی وہ لوگ جو نقل کرتے ہیں تو وہ ناقل ہیں، اور عرف کے اعتبار سے ان کو مفتی کہا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مفتی مجتہد کا قول نقل کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو کیا ہے، مفتی کہا جاتا ہے۔ والظاہر اشتراک اہل طبقہ ثالثہ و رابعہ والخامسہ فی ذلک، اور ظاہر یہ ہے کہ اہل طبقہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ بھی اس میں شریک ہیں۔ وَإِنَّ مَنْ عَدَاهُمْ يَكْتَفِي بِالنَّقْلِ، اور ان کے علاوہ جو ہیں کیا ہیں، وہ نقل پر اکتفا کریں گے، اور ہم پر جو انہوں نے نقل کیا اس کی اتباع لازم ہے، جو انہوں نے نقل کیا استنباط کے طور پر، جو منصوص نہیں تھے متقدمین سے اور ان کی ترجیحات سے۔ وَلَوْ كَانَتْ کیا لغیر قول الامام کما قررناہ فی صدر هذا البحث، اگرچہ امام کے قول کے علاوہ ہو، جیسا کہ ہم نے اس بحث کے شروع میں واضح کر دیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جس قول کو ترجیح دیں یا جو منصوص نہیں ہے اس کو استنباط کر کے اس کا استخراج کریں حکم، تو اگرچہ وہ امام کا قول نہ ہو یا امام کی رائے نہ ہو، اصحاب کی رائے ہو، تب بھی ہم پر لازم ہے کیا ہے، وہ اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق چلیں۔ لأنهم لم يرجحوا ما رجحوا جزافا، کیونکہ انہوں نے اندازے سے کیا ہے، ترجیح نہیں دی ہے،
انہوں نے ماخذ پر اطلاع ہونے کے بعد مسئلے کو ترجیح دی ہے، کما شہدت مصنفاتہم بذالک، جیسا کہ ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں، خلافا لما قالہ فی البحر، برخلاف اس کے جس کو البحر میں کہا۔ التنبیہ، کلام البحر صریح فی ان المحقق ابن الحمام من اہل الترجیح۔ اب یہاں سے امام ابن حمام علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اہل ترجیح سے تھے، یعنی ان کو مجتہد تسلیم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیا ہے، یہ اہل ترجیح سے تھے۔ البتہ ان کی کچھ انفرادیت ہے، کیا اس دور سے کہ کچھ ایسے اقوال کی انہوں نے ترجیح کی ہے یا راجح قرار دیا جو مذہب سے خارج ہیں، اور ہمارے احناف کے نزدیک یا ہمارے ائمہ کے نزدیک کیا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن مذہب سے خروج کی اجازت نہیں ہے، کیا ہے، مذہب سے خروج کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ اہل ترجیح سے تھے اور یہ مجتہد فی المذہب تھے، اس کے باوجود ان کے قول کو کیا ہے، جو مذہب سے خارج تھا، قبول نہیں کیا گیا۔ البتہ اپنے مذہب میں رہ کر جن کو ترجیح دی گئی ہے، عام طور سے امام ابن حمام علیہ رحمۃ و رضوان کے قول کو کیا ہے، ترجیح دی جاتی ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ قاسم ابن قطل البغا کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کیا گیا اور ان کو بھی اہل ترجیح سے شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، کلام البحر صریح ہے اس بات میں کہ محقق ابن امام اہل ترجیح سے، حیث قال عنہ، کہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دلائل میں نظر کے قابل ہیں۔ وحینئذ قلنا اتباعہ فیما یحقق ویرجح من الروایات او الاقوال ما لم یخرج عن المذہب، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس کی انہوں نے تحقیق کی اور جن روایت اور اقوال کو انہوں نے ترجیح دی، اس کی اتباع ہم پر لازم ہے جب تک کہ مذہب سے وہ خارج نہ ہو۔ فإن لہ اختیارات، کیونکہ آپ کے کچھ ایسے اختیارات ہیں جس میں مذہب کی مخالفت کی، تو اس پر ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، جیسا کہ آپ کے شاگرد علامہ قاسم نے کہا۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِذَلِكَ، اور آپ کیسے اس کے اہل نہیں ہوں گے، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُ أَقْرَانِهِ، اور اہل زمانہ ہی کے بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کہا، وَهُوَ البرہان الانباسی، یعنی برہان انباسی نے کہا، لو طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا من یقوم بها غیرہ، اگر میں دین کے دلائل تلاش کرتا تو ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملتا، ہے نا۔ تو دیکھیے، ایسے تو کوئی گزر جائے اور بعد میں لوگ آئیں تو ان کی کتاب پڑھ کر کے اور ان کے اقوال اور ان کی ساری چیزیں دیکھ کر کے تعریف کر دے، ایسا ممکن ہے، لیکن بہت زیادہ ممکن ہے، بلکہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اپنے زمانے کے لوگ ہوں وہ کسی دوسرے کی تعریف کر دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا، ایک تو سامنے والے کو خالی ذہن ہونا چاہیے، کہ مطلب جو لائق ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے، اور جب حقیقت میں لائق ہوگا اور فائق ہوگا اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی، تبھی اقران کے لوگ یا زمانے کے لوگ تعریف کریں گے، اور اس کے ہم عمر کے لوگ تعریف کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو جو یہاں پر انہوں نے برہان انباسی نے کہا کہ دلائل اگر تلاش کرنی ہو تو ہمیں ابن حمام کے پاس ہی ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی دلائل کا استیعاب کیے ہوئے تھے اور اس میں غور و فکر کر کے استدلال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، بطور تخریج بھی، بطور استنباط بھی۔ تو اس طرح سے انہیں کیا ہے، مجتہد فی المذہب تسلیم کیا گیا۔ قلت بل قد صرح العلامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی فی شرحہ علی نظم الکنز فی باب نکاح رقیق بان ابن الحمام بلغ رتبہ الاجتہاد، بلکہ علامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی نے نظم الکنز کی شرح کے باب و نکاح رقیق میں اس کی صراحت کی ہے کہ امام ابن حمام رتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ وکذالک نفس العلامہ قاسم من اہل تلک الرتبہ، یہاں رتبہ ہونا چاہیے قطعبہ ہے، کس اعتبار سے یہ نہیں واضح ہو رہا، اور ایسے ہی علامہ قاسم بھی انہی رتبہ والوں میں سے ہیں۔ فإنہ قال فی اول رسالتہ المسمى رفع الاشتباہ عن مسألۃ المیاہ، آپ فرماتے ہیں اپنے رسالہ میں جس کا نام ہے رفع الاشتباہ عن مسألۃ المیاہ، لما منع علماءنا رضی اللہ تعالی عنہم من کان له اہلیت النظر من محض تقلیدہم علی ما رواہ الشیخ الامام العالم العلامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف، جب ہمارے علماء کرام رضی اللہ عنہم نے جو اہلیت نظر ہے ان کو منع کیا محض تقلید کرنے سے،
جس کو روایت کیا شیخ امام عالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف نے قال حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امام ابو یوسف نے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہ قال، کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ کیا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ ہم نے کس دلائل کی بنیاد پر کہا ہے۔ تو یہاں علامہ قاسم علیہ رحمۃ و رضوان فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے ائمہ سے یہ مروی ہے کہ جو اہلیت نظر ہے، دلائل میں غور و فکر کر سکتا ہے، استیاب کر سکتا ہے، اس کے اعتبار سے استنباط اور استخراج کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ مطلقاً قول نقل کر کے فتویٰ دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف تقلید پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دلائل وغیرہ ساری چیزوں کو چھان بین کی اور اس کے اعتبار سے پھر ہم نے مسئلہ بتایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی اسی مجال میں تھے یا اسی کیٹیگری کے تھے، یعنی اہل ترجیح سے آپ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ اور آپ نے آگے چل کے کہا لا یقلد الا عصبی او غبی، یعنی تقلید نہیں کرے گا مگر وہ جو متعصب ہو یا بیوقوف ہو۔ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا تھوڑا، ہے نا۔ تو مطلب ان کے کہنے کا تھا کہ جو شخص صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر کوالٹی ہے، تو وہ استنباط استخراج کرنا چاہیے اور اسے دلائل کا استیاب کر کے اسی کے بنیاد پر اسے گفتگو کرنا چاہیے۔ تو ماخذہم، یعنی جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے تو ہم نے ان کے ماخذ کا تتبع کیا، وہ حصل تو منہ بحمد اللہ تعالی الکثیر، اور اس میں سے اللہ کے شکر سے بہت سارے دلائل پر میں واقف ہوا، ولم اقنا، اور محض وہ چیز جو بہت ساری مصنفین کی کتابیں موجود ہیں ان کی تقلید پر اکتفا نہیں کیا۔ اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ استنباط اور تخریج وغیرہ کی یہ اتنا نہیں ہے کہ صرف فلاں نے اس سے استدلال کیا ہے، ضروری ہے کہ ان کے دلائل وغیرہ کا استیاب کیا جائے بعض اوقات، تو اس کے معارض کیا ہے کیا نہیں، تاکہ اسی اعتبار سے کیا ہے استنباط کیا جا سکے۔ وقال فی رسالۃ اخری، اور دوسرے رسالے میں بتایا وانی وللہ الحمد للہ اقول، اور اللہ ہی کی تمام تعریف ہے، میں کہتا ہوں جیسے کہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ابن حربویہ کو کہا کہ تقلید نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو متعصب ہو یا غبی ہو۔ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صاحب البحر، اور صاحب البحر کے قول سے یہ لیا جا سکتا ہے یجب علینا الافتاء، وہ قول کیا ہے، یہ ہم پر امام کے قول کے مطابق فتویٰ دینا واجب ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یعنی امام ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان کو کیا ہے اہل ترجیح سے شمار کیا یا مجتہد مانا، مجتہد فی المذہب یا اس کے بعد مجتہد فی المسائل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تو اس قول کے ذریعے امام نے اپنی شامل رحمۃ الرضوان اس کا رد کر رہے ہیں، تفصیل آ رہی ہے کہ امام ابن نجیم علیہ رحمۃ الرضوان نے خود فرمایا کہ امام کے قول کے مطابق ہم پر کیا ہے اتباع واجب ہے۔ تو اگر یہ اہل ترجیح سے ہوتے، ٹھیک ہے، یا اہل استنباطات وغیرہ یا مجتہد ہوتے تو اس طرح کا یہ قول نہیں کرتے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس مجال سے نہیں تھے یا اس کیٹیگری کے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے ان کے اس قول پر کہ میں نے بہت سارے اقوال کا استیاب کر لیا تھا، تقریباً احاطہ کر لیا تھا یہ ساری چیزیں، ان کو اہل ترجیح سے شمار کرنا کیا ہے درست نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور صاحب البحر کے قول سے یہ لیا جائے گا، اور وہ قول کیا ہے کہ ہم پر امام کے قول کے مطابق فتویٰ دینا جائز ہے، انہ نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل، کہ وہ خود دلیل میں نظر کی اہلیت نہیں رکھتے۔ فیضا صحح قولا مخالفا لتصحیح غیرہ لا یعتبر فضلا علی استنباط والتخریج علی القواعد، تو جب وہ کسی قول کی تصحیح کریں جو دوسرے ان کے علاوہ کی تصحیح کے مخالف ہوں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چہ جائے کہ ان کے استنباط اور تخریج کو قواعد کی بنیاد پر قبول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں امام ابن نجیم علیہ رحمۃ الرضوان جب دلائل میں نظر کے اہل نہیں ہیں تو اگر وہ کسی قول کی تصحیح کرتے ہیں جو دوسرے کی جو ان سے افضل ہیں یا اہل ترجیح سے ہیں ان کی تصحیح کے خلاف ہے تو ان کی تصحیح قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب تصحیح قابل قبول نہیں ہوگی تو قواعد وغیرہ کی بنیاد پر جو مسائل استنباط کرتے ہیں وہ بدرجہ اولیٰ کیا ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ خلافاً لما ذکرہ البیری عند قول صاحب البحر فی کتابی الاشباح، برخلاف اس کے جو امام بیری نے صاحب البحر کے قول کے وقت اپنے الاشباح میں انہوں نے جو کہا ہے،
النوع الاول، یہ الاشباہ کی عبارت، معرفت القواعد التي يرد الیہا، ان قواعد کی معرفت جس کی جانب کے مسائل کو لوٹایا جائے، وفرع الاحکام علیہ وہی اصول الفقہ، اور احکام کو اس کے مطابق تفریع کی ہے، اور یہ اصول فقہ ہے حقیقت میں، اور اسی کے ذریعے فقیہ درجہ اجتہاد کو پہنچ جاتا ہے، ولو فی الفتویٰ، اگرچہ فتویٰ میں، وَأَكْثَرُ فُرُوعِهِ ظَفَرْتُ بِهِ، اور اکثر فروع کو میں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن نجم علیہ رحمہ، ٹھیک ہے۔ فقال البیری، تو امام بیری نے یہاں پر کیا ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اکثر فروع کا ہم نے استیاب کر لیا ہے، تو اب امام بیری علیہ رحمہ ان کی اس قول سے کیا ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمنا عنہ وفی هذا اشارۃ، بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمنا عنہ، بعد اس کے کہ امام بیری نے مجتہد فی المذہب کی تعریف کی جس کو ہم نے اپنے ذکر کیا، وفی هذا اشارۃ، اور اس میں اشارہ اس بات کی جانب کہ مؤلف کیا ہے، قد بلغ هذه الرتبہ فی الفتویٰ وزیادہ، یعنی کہ مؤلف علیہ رحمہ اس رتبہ کو پہنچ گئے تھے فتویٰ میں بلکہ اس سے زیادہ، یعنی جب انہوں نے فروع وغیرہ کا کیا ہے استیاب کر لیا تھا اور اکثر کا احاطہ کر لیا تھا، تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ رتبہ اجتہاد کو پہنچ گئے تھے۔ وہو فی الحقیقت قد من اللہ تعالی علیہ بالاطلاع علی خبائث الزوایا، اور وہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا کہ انہیں پوشیدہ چیزیں ان کو بتا دی، وکانا بن جملۃ الحفاظ المطلعین، اور وہ ان حفاظ میں سے تھے جو کثیر اطلاع رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، یعنی پہلے الاشباہ کی عبارت ذکر کی گئی ابن نجیم علیہ رحمہ کے تعلق سے، اس کے بعد امام باری نے اس پر تبصرہ کیا، اس کے بعد اب امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ رضوان فرما رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ محض اقوال کو یاد کر لینا یا اقوال کا ذہن میں ہونا یہ مجتہد کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، یا اہل ترجیح اور استنباط سے نہیں ہو سکتا۔ اذ لا يخفى ان ظفره باکثر فروع هذا النوع لا يلزم منه ان يكون له اہلیت النظر في الادلہ، کیونکہ یہ مخفی نہیں ہے کہ ان کا اس نوع کے اکثر فروع سے واقف ہو جانا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ دلائل میں نظر کی اہلیت رکھتے ہیں، التي دل كلامه في البحر على انها لم تحصل له، جس کے بارے میں امام ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان کا کلام البحر میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو حاصل نہیں ہوا، یعنی جب امام ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ فرما دیا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کے قول کے مطابق عمل کریں، تو یہ بالکل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ دلائل میں نظر کرنے کے اہل نہیں تھے۔ تو جب ان کا قول ہی خود اس بات پر دلالت کرتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فروع پر ہمارا احاطہ تھا، تو ان کو مجتہد کے در میں نہیں لایا جا سکتا۔ وَعَلَىٰ أَنَّهَا شَرْطٌ لِلِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ فَتَأَمَّلْ، اور یہ چیز اجتہاد فی المذہب کے لیے شرط ہے تو آپ غور کرو، یعنی کہ کیا ہے دلائل میں نظر کرنے کے اہلیت رکھنا، یہ ساری چیزیں رکھنا، یہ اجتہاد کے لیے کیا ہے شرط ہے، بغیر اس کے اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب آپ نے کہا کہ ہم امام کی ہی تقلید کریں گے تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کیا ہے رتبہ اجتہاد کو نہیں پہنچے تھے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ ایک بات بتائی گئی کہ مفتی حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ جو مجتہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقلد جو ہے وہ حقیقت میں اس پر مفتی کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ناقل ہوتا ہے، اگر وہ عادل ہے اور باشرہ ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اور پھر امام بن حمام علیہ رحمۃ رضوان کے بارے میں اور اس سے دیگر علماء کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کا سبق پڑھیں گے۔